الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلي من آثار الوضوء. میرے عزیزو، آج المیہ کی بات ہے مسلمانوں کے لحاظ سے کہ یکسر مسلمانوں نے آخرت کو فراموش کر کے رکھا ہوا ہے، نظر انداز کیا ہوا ہے، دین کو بھی فراموش کیا ہوا ہے، آخرت کو بھی، آخرت کی فکر نہیں، اور دنیا کی دن رات جو ہے اس کے لیے محنت کوششیں، اور آخرت کو یکسر جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر محنت کا معاملہ ہو تو دنیا کے لیے اگر ہم ایک من محنت کرتے ہیں تو دین کے لیے بمشکل چند گرام، اس طرح اگر دنیا کے لیے سوچنا اور پلاننگ منصوبہ بندی کا معاملہ آتا ہے تو دنیا کے لیے ہم وہ منوں کے حساب سے کرتے تو دین کے لیے چند گرام کے لحاظ سے۔ اس طرح خرچ کا معاملہ بھی ہے کہ دنیا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں تو لاکھوں ہزاروں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور آخرت کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر چند روپے دینا وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی بہت سوچ و بچار کے بعد۔ یہاں سے لے کر کراچی تک کئی حضرات جو ہیں ہمارے معلومات میں آئے کہ دنیا کے معاملات میں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس بات کی وضاحت یا اس بات کا تذکرہ میں نے اکثر جگہ کیا کہ جب اپنا مکان بنانا ہو تو کروڑ 1.5 کروڑ روپے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آسانی کے ساتھ خرچ کر دیتے ہیں، اور جب مسجد میں ایک بوری سیمنٹ کی جو ہے وہ دینے کی بات ہو یا وضو خانہ تک بنانا ہونا تو پھر وہ جی اس پہ تو بڑا خرچہ ہے۔ تو بھائی آپ کا اصل خرچہ جو ہے، جو آپ کی اصل رقم ہے، وہ تو یہ ہے جو کل قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی۔ اگر اسکولوں کا معاملہ ہو تو بچے کو صبح سویرے تیار کریں گے، صحیح نہلا دھلا کے اور زبردست قسم کے صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہنا کے اور مہنگی ترین کتابیں وہ دلا کے انہیں جو ہے ٹائم پر گاڑی پہ بٹھا کے اور بھیجیں گے۔ اسکول سے مجال ہے کہ ہمارا بچہ چھٹی کر جائے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، قرآن کا معاملہ آتا ہے، یعنی جب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر بچہ جس دن چاہے چھٹی کر لے، پڑھ لے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر اکثر ایسی کئی مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مدارس میں یا مساجد میں یا کچھ لوگ گھروں میں بھی پڑھاتے ہیں تو 50 یا 100 روپے 200 روپے فیس رکھ لیتے ہیں۔ وہ فیسیں ادا کرنا ہمارے لیے بہت پہاڑ کی طرح بوجھ بن جاتی ہے، اور اسی کے مقابلے میں ہمارا بچہ جب اسکول میں پڑھ رہا ہو تو 30 سے 40 ہزار فیسیں ادا کرنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو جب ہمارا معاملہ دین کے ساتھ اس طرح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح، نصرت و برکت، رحمتیں کیوں کر نازل ہو اس امت پر کہ جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، دین کے ساتھ یہ ہو، تو پھر ادھر سے بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ 2 ارب کے قریب ہو کے آج مسلمان سب سے زیادہ ہے دنیا میں۔ اس سے پہلے جو سروے دنیا کا ہوتا رہا ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی رہی ہے، لیکن اس سال جو سروے ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی آئی ہے۔ مسلمان آج دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ پستیوں میں گرے ہوئے، سب سے زیادہ پسنے والی قوم ہے، اور
اس پہ ظلم ستم جو ہے ڈایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے دین کو حیثیت نہیں دی، اپنے رب کو حیثیت نہیں دی، تو ہمارے رب نے بھی ہماری حیثیت ختم کر دی۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب دنیاوی لحاظ سے جو ہے ہماری صحت کی بات ہوتی ہے، ہماری جسمانی صحت کی، تو ہم اپنے جسم پر خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اچھا خاصا تاکہ طاقت ملے، انرجی ملے جسم کو، جسم کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن روحانی صحت، روحانی خوبصورتی، اس کے حوالے سے ہم بالکل غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں۔ دنیا کی خوبصورتی کا تو سب سوچتے ہیں، اور کیا مرد اور کیا عورت سب ہی جو نا، سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا نظر آؤں اور خوشنما نظر آؤں، لیکن آخرت کی خوبصورتی، آج جو حدیث بیان کی گئی، اس میں آخرت کی خوبصورتی کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی تو ان کے 5 اعضاء جو ہے، وضو والے 5 اعضاء، یہ چمک رہے ہوں گے، ایک دم سفید ہوں گے۔ اور دنیا میں ہمارے جو جسمانی معاملہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اعضاء باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی رنگت ذرا دھیمی ہوتی ہے، اور باقی جسم جو کپڑوں میں چھپا ہوتا ہے ان کی رنگت ذرا اجلی ہوتی ہے۔ تو ایسا معاملہ آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں ایمان کے مطابق جو ہے وہ لباس پہنائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر اس تناسب سے جتنا بڑا درجہ ہوگا اس درجے کے مطابق جو ہے لباس قیامت کے دن پہنائے جائیں گے ایمان والوں کو۔ تو جب سب کو لباس پہنا دیے جائیں گے، اس کے بعد جو ایمان والوں کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں ہوں گے یہ روشن ہوں گے۔ ایک حدیث میں تشبیہ آئی ہے کہ جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے یا ایک خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ، تو یہ وہ اعضاء ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے، تو جو لباس کے اندر جسم ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس خوبصورتی کی فکر کرنی چاہیے، اور وہاں جو ہے کامیابی کی فکر کرنی چاہیے، وہاں بینک بیلنس کی فکر کرنی چاہیے، وہاں کا اکاؤنٹ بھرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، وہاں دولت اور خزانے جمع کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا کا سب کچھ رہ جائے گا، اور آخرت والا جو ہے اس نے پھر کبھی ختم نہیں ہونا، اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچتا ہے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنی اس چمک کو، اس خوبصورتی کو بڑھائے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ کرے، اس طرح اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرے۔ تو اس کی تشریحات علماء نے 2 انداز سے کی۔ ایک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وضو کا جو حد ہے وہ یہ کہ ہاتھ کو کوہنی تک دھونا ہے، کوہنی سمیت، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کندھوں تک لے کے جا کے دھو رہے ہیں۔ پاؤں کی جو حد ہے وہ ٹخنا ہے، ٹخنے سمیت دھونا ہے پاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھٹنے کے قریب لا کے دھو رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کبھی نہ کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تو میں نے چاہا، اور نبی علیہ السلام کا حکم بھی کہ جو چاہتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کو اور چمک کو بڑھائے تو سب وہ کرے اس طرح۔ تو میں نے چاہا کہ میری خوبصورتی اور چمک اور زیادہ ہو۔ تو ایک تو یہ مقصد ہے کہ جتنا آپ اوپر تک لے کے جائیں گے اتنے زیادہ چمک ہوگی، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ وضو کریں گے تو اتنی چمک جو ہے وہ بڑھے گی۔ مثلاً آپ نے ظہر میں وضو کیا، اس کے بعد عصر میں وہ آپ کا وضو تھا لیکن آپ نے اس کے اوپر دوسرا وضو کیا، تو یہ چمک اور بڑھ گئی۔ اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وضو کے اوپر وضو کرنا، اس سے گناہ دھلتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔
تو یہ سیاہی قیامت کے دن جو چہروں پر چھائی ہوگی اور جسم پر جو ہے سارے یکدم کالے ہو چکے ہوں گے، وہ کس بنا پر؟ گناہوں کی وجہ سے۔ تو جتنے گناہ صاف ہوں گے اتنے جو ہے وہ چہرے صاف ہوں گے، اور اتنے جسم روشن ہوں گے اور چمکتے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ وضو اور باقی ہر نیک عمل، لیکن خصوصی طور پر وضو، یہ آخرت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی نشانی بھی ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں۔ جب ایک انسان رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو رات بھر فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی اور بخشش کی اور رحمت کی۔ تو ہمیں بار بار وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے، جلدی نہیں کہ کوئی جگہ خشک کرے جائے اور بجائے ثواب کے عقاب کے جو ہے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔